بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، ہمارا یہ سنن ابی داؤد شریف جلد اول کا 55 سبق ہے، اور آج کا یہ سبق ہم حدیث نمبر 132 سے شروع کریں گے۔ دیکھیں حدیث نمبر 132، یہ حدثنا محمد بن عیسیٰ مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن لیث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال وهو أول القفا، وقال مسدد مسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يده من تحت أذنيه. قال مسدد فحدثيت به يحيى فأنكره. قال أبو داود وسمعت أحمد يقول إن ابن عيينة زعموا أنه كان ينكره ويقول إيش هذا طلحة عن أبيه عن جده۔ دیکھیں محمد بن عیسیٰ اور مسدد فرماتے ہیں کہ ہم نے بیان کیا عبد الوارث سے، اور انہوں نے روایت کیا لیث سے، اور انہوں نے طلحہ بن مصرف سے، اور انہوں نے اپنے والد اور انہوں نے اپنے دادا سے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کا مسح ایک مرتبہ کرتے دیکھا، یہاں تک کہ آپ سر کا مسح کرتے کرتے گردن کے سرے تک پہنچ گئے۔ اور مسدد کی روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر آگے سے پیچھے کی جانب مسح کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو دونوں کانوں کے نیچے سے نکالا۔ مسدد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث یحییٰ کے سامنے پیش کی تو انہوں نے اس حدیث کا انکار کیا، اس کو منکر قرار دیا۔ اور ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد سے سنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا ابن عیینہ نے انکار کیا ہے، اور کہا کہ اس روایت میں الفاظ روایت یعنی طلحہ عن ابیہ عن جدہ، اس کا کیا مطلب ہے، یہ کون ہے؟ دیکھیں اگلی روایت 133 ہے۔ یہ روایت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل روایت 3 مرتبہ بیان کی آپ کی روایت، اور ایک بار سر کا مسح کیا اور ایک ہی بار کانوں کا مسح کیا، یعنی آپ کا جو وضو ہے فذکر الحدیث، جو حدیث وضو کی وہ ساری ذکر کی ہے۔ آگے اگلی روایت یہ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کے حلقوں کو مسلتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان سر میں داخل ہیں۔ سلیمان بن حرب نے کہا کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ہی کہا کرتے تھے۔ قتیبہ نے حماد کا یہ قول ذکر کیا کہ وہ فرماتے تھے کہ کان سر میں داخل ہے۔ مجھے اس کا علم نہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ قتیبہ نے عن سنان بن ربیہ کہا ہے، اور ابو داؤد علیہ رحمہ کی رائے ہے کہ اس سے مراد ابن ربیہ ہے جن کی کنیت ابو ربیہ ہے۔ دیکھیے ذرا یہ حدیث جو ہم نے حدیث نمبر 132 بیان کی ہے، اس کی سند کے متعلق ہم 2 فائدے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تو قال مسدد فحدثیت به یحییٰ فانکرہ، کہ میں نے یہ حدیث یحییٰ کے سامنے پیش کی تو انہوں نے اس حدیث کا انکار کر دیا، یعنی یہ حدیث ضعیف ہے چند علل کی وجہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں اس کے ایک راوی لیث بن سلیم ہیں، امام نبوی علیہ رحمہ نے اس کے ضعف پر محدثین کا اجماع ذکر کیا ہے، یعنی امام نبوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس راوی کے ضعف پر محدثین کا اجماع ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں طلحہ نے اپنے والد سے نقل کر رہے، طلحہ عن ابیہ عن جدہ، اور ان کا والد مجہول ہے۔ چنانچہ ابن قطان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ابوہ مجہول، اور امام نبوی علیہ رحمہ تو یہاں فرماتے ہیں کہ ابوہ و جدہ مجہولان، باپ بھی مجہول ہے دادا بھی مجہول ہے۔
اور تیسری وجہ یہ بیان فرمائی اس حدیث کے منکر ہونے کی، کہا کہ یہ خود طلحہ بھی ضعیف راوی ہیں، یہ نہیں معلوم کہ یہ طلحہ بن مصرف ہیں یا کوئی اور ہیں۔ ان کے بارے میں حضرت ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس کی تثبیت نہیں کی، اور فرمایا کہ یہ طلحہ بن مصرف نہیں، یہ کوئی اور ہیں، کوئی اور انصاری شخص ہیں۔ اور اس کی چوتھی وجہ یہ بیان کی کہ طلحہ کے دادا کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ صحابی تھے یا نہیں تھے۔ یحییٰ بن معین فرماتے کہ عام محدثین اس کو صحابی سمجھتے ہیں، لیکن اس کے گھر والے اس کے صحابی ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ فرماتے ہیں ابن عیینہ نے اس کے صحابی ہونے کا انکار کیا ہے۔ اب دیکھیں اس کے ذرا جوابات کہ علت لیث بن سلیم اگرچہ ضعیف ہیں، یہ جو انہوں نے اس کے منکر ہونے کی کچھ وجوہات بیان کی ہیں، ان وجوہات کے ذرا جواب دیکھ لیجیے کہ لیث بن سلیم اگرچہ ضعیف ہیں لیکن اتنا ضعیف نہیں ہے کہ ان کی حدیث قابل حجت نہ ہو۔ دیکھیں اس وجہ سے تو بعض نے ان کی توثیق بھی کی ہے۔ علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ لیث میں تھوڑا سا ضعف تھا، اور وہ بھی سوء حفظ کی وجہ سے تھا۔ اور اسی طریقے سے علامہ منذری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فیہ اختلاف لیکن حدث عنہ الناس، اور امام سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان سے امام مسلم نے بھی روایت کیا اور امام اربعہ نے بھی روایت کیا، اور ابن عدی نے فرمایا کہ ان کی حدیث کافی ہے، اس سے روایت کیا جا سکتا ہے، یعنی لیث بن سلیم سے۔ اور آگے دیکھیں دوسری علت کا جواب کہ جو ان کا کہا کہ ان کے والد مجہول ہیں، کہا کہ طلحہ کا والد مجہول نہیں ہے۔ علامہ ذہبی علیہ رحمہ الکاشف میں لکھتے ہیں کہ مصرف بن عمر الکوفی اخوہ العاصم سمع عبدۃ بن سلیمان، یہ ساری ان کی ایک نسب ذکر کر دیتے ہیں جو قاسم کے بھائی ہیں۔ اور تیسری علت کا جواب دیا کہ طلحہ ثقہ راوی ہیں، چنانچہ ابو حاتم عجلی اور یحییٰ بن معین نے ان کی توثیق کی ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی حضرات نے اس کی تصریح کی ہے، اور یہ جو ہیں یہ طلحہ بن مصرف ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہیں۔ اچھا، چوتھی علت کا جواب یہ کہ علامہ ابن عبد البر نے تصریح کی ہے کہ طلحہ کے دادا صحابی رسول ہیں۔ حدیث میں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی دلیل موجود ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور دیکھیں اس حدیث میں جو دوسرا فائدہ ہے وہ غرض قال ابو داؤد ہے، جیسے جس میں آیا قال ابو داؤد وسمعت احمد یقول، یہاں یقول کے فاعل احمد ہیں، اور ابن عیینہ انا کا اسم ہے، انہ کان ینکرو، یہ انا کی خبر ہے، زائمو کا فاعل علماء اہل عصر ہیں، تو تقدیم اور تاخیر کی وجہ سے عبارت معلق ہو گئی ہے۔ اصل عبارت یوں ہونا چاہیے تھی کہ یقول احمد زائمو ان ابن عیینہ کان ینکرہ، امام احمد فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ ابن عیینہ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا، ایش بمعنی الجوشین ہے، یعنی ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ اس طلحہ کے والد اور دادا دونوں مجہول ہیں، یہ ینکرہ کی تفسیر ہے۔ آگے حدیث نمبر 133 ہے، حدثنا الحسن بن علی، یہاں سے بھی امام ابو داؤد علیہ رحمہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نقل کر رہے ہیں۔ آگے حدیث نمبر 134 ہے، اس حدیث میں ایک فقہی مسئلہ ہے، یہ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔